اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، حسد کے حرام ہونے کا بیان۔ اور یہ کسی صاحب نعمت سے نعمت چھن جانے کی خواہش کرنے کا نام ہے، وہ نعمت دینی ہو یا دنیاوی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس نعمت پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 54۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یا فرمایا خشک گھاس کو کھا جاتی ہے۔ ابو داؤد۔ فائدہ، حسد بھی بڑا گناہ ہے جو بڑی تیزی سے نیکیوں کو مٹا دیتا ہے، جیسے آگ لکڑی اور خشک گھاس کو جلا کر فوراً ختم کر دیتی ہے۔ ٹو لگانے اور دوسروں کے ناپسند کرنے کے باوجود اس کی بات سننے کی مناہی کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ٹوہ مت لگاؤ، یعنی مسلمانوں کے عیبوں اور کمزوریوں کو تلاش مت کرو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو بنا غلطی کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، انہوں نے بے شک ہی تہمت اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 58۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور عیبوں کی ٹوہ مت لگاؤ، اور نہ جاسوسی کرو، اور نہ دوسروں کے حق مارنے کی حرص اور اس کے لیے کوشش کرو، نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، نہ آپس میں نفرت رکھو، نہ ایک دوسرے کو پیٹھ دکھاؤ، اور اے اللہ کے بندوں، تم بھائی بھائی ہو جاؤ جیسے اس نے تمہیں حکم دیا ہے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے، نہ اس کو چھوٹا سمجھے۔ تقویٰ تو یہاں ہے، تقویٰ تو یہاں ہے، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے، آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو چھوٹا سمجھے۔ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کی عزت، اس کا مال حرام ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہاری صورتوں کو، وہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمالوں کو دیکھتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپسی نفرت نہ رکھو، جاسوسی نہ کرو، عیبوں کی ٹوہ مت لگاؤ، صرف دھوکہ دینے کے لیے بولی بڑھا کر مت لگاؤ۔ اے اللہ کے بندوں، بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دوسرے سے بول چال بند مت کرو، اور تم میں سے کوئی شخص دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے۔ یہ ساری روایات مسلم نے بیان کی ہیں، اور ان میں سے اکثر باتیں امام بخاری نے بھی روایت کی ہیں۔ فائدہ، بدگمانی سے مراد کسی مسلمان کے بارے میں ایسا گمان ہے جس کا کوئی ظاہری سبب نہ ہو۔ اسی طرح وہ خیال ہے جو بنا کسی دلیل کے دل میں پیدا ہو۔ نجش کا مطلب ہے کسی سودے کی بولی میں اس لیے اضافہ کرنا تاکہ دوسرے لوگ دھوکہ کھا جائیں، ان کا مقصد خریدنا نہ ہو۔ اس حدیث میں جو ہدایت دی گئی ہے اس کا مقصد مسلمان کی عزت کی حفاظت ہے۔ بنا وجہ بدگمانی، عیبوں اور کمزوریوں کی تلاش مسلمان کی عزت کے خلاف ہے، اس لیے ان سے روک دیا گیا ہے۔ دوسرا مقصد اسلامیہ بھائی چارے کی پاسداری ہے، اسی لیے ظلم کرنے سے، دستگیری کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دینے سے، چھوٹا سمجھنے سے اور گھمنڈ کرنے سے روک دیا گیا ہے، اور مسلمان کی جان، مال اور عزت کو دوسرے مسلمان پر حرام کر دیا گیا ہے۔ بولی میں اضافہ اور سودے پر سودا کرنے کی مناہی بھی اسی لیے ہے، ان سے بھی نفرت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب میں بھائی چارہ پیدا فرما۔ یا اللہ صلہ رحمی کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ قطع رحمی سے بچا لے۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھے ویسے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔